اللهم صل على اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، جامع مسجد فیضان غوث اعظم میں الحمدللہ جمعے کی نماز کے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا دن ویسے ہی بڑا مقبول دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن جو ہیں وہ بڑے مبارک ہیں، اور یہ 10 راتیں بھی بڑی مبارک ہیں، اور ان 10 دن اور 10 راتوں میں عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور آج تو ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، جیسا کہ ہم اپنے مختلف بیانات میں بار بار عرض کرتے رہتے ہیں کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر آج جمعے کا وہ دن ہے کہ ماشاءاللہ حاجی جو ہیں اس وقت لاکھوں لاکھ کی تعداد میں مینا شریف کی وادی میں موجود ہیں۔ خاص رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہوگا۔ احرام پہنے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، اور وہ خوش نصیب اللہ کی رحمت کے دریا اور اس کی بارش میں نہا رہے ہوں گے۔ اللہ سب کا حج قبول فرمائے۔ کل یہ عرفات جائیں گے، اللہ عرفات میں بھی سارے حاجیوں کی حفاظت فرمائے اور سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور آئندہ سال رب کریم ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک لمحات ہیں، مانگنے کے دن ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے دن ہیں۔ جہاں لاکھوں حاجی حج کو گئے ہیں، وہاں کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں سنت ابراہیمی بھی ادا کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ قربانی کے موضوع پر چند باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ یہ واقعہ قربانی بھی سنیں گے اور پھر قربانی کے کچھ احکام بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر بڑی پیاری حدیث پاک سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جلدی فارغ، جلدی مشکل سے نکلنے والا، ڈیفیکلٹی سے جان چھوٹ جائے گی جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اور ہم الحمدللہ ہر جمعے ہی تقریباً یہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ خاص دن ہے، خاص گھڑیاں ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 8 ذوالحجہ مکہ پاک میں ہے۔ ہمارے یہاں تو آج 7 ہے، مگر وہاں 8 ذوالحجہ ہے۔ آج سے 5000 سال کم و بیش، بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں پہلے 8 ذوالحجہ کا ہی دن تھا، بلکہ 7 اور 8 کی درمیانی رات تھی کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو۔ اب آپ بیدار ہوئے اور آپ سوچنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے یا شیطان کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ آپ ہیزیٹیٹ تھے، آپ کنفیوز تھے، سوچ و بچار کر رہے تھے۔ یوم الترویہ کہا جاتا ہے 8 ذوالحجہ کو۔ ترویہ کے معنی ہے سوچ و بچار، سوچ و بچار کا دن۔ 8 ذوالحجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ بچار میں رہے، اس لیے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ پھر 8 اور 9 کی رات، یعنی جس کو 9ویں رات کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا۔ پھر آپ کو خواب میں یہی بتایا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے،
یہ آرڈر اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. عرفہ کے معنی ہے پہچاننا، یعنی پہچاننے کا دن. لوگ حاجی 9 ذوالحجہ کو یوم عرفات میں جاتے ہیں، ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. ایکچولی اس نام کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن پہچان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، ذبح کا دن. تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا اور آپ چل پڑے ذبح کرنے کے لیے، اس لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ بات یاد رکھیے. اچھا، یہاں ایک شرعی مسئلہ بیان کر دوں کہ اگر آج کسی کو خواب میں کوئی ایسی بات آ جائے کہ اپنا بیٹا ذبح کر دیں یا فلاں چیز قربان کر دیں یا فلاں، یعنی یاد رکھیے ہم عام انسانوں کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا خواب دیکھ کر کوئی بھی ایسا کام کرے گا وہ گناہگار ہوگا. انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. ہمیں خواب میں کچھ بھی دکھ جائے، کوئی بھی آ کر کہہ دے، اگر وہ حکم شریعت سے ٹکراتا ہے تو ہم خواب پر عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ کسی کو اس کی مرحوم والدہ خواب میں آ جائیں اور وہ خواب میں آ کر کہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، تو اچھی بات ہے بھائی نماز پڑھے، صدقہ و خیرات دو، اچھی بات ہے. خواب میں آیا چلے دے دیں. ماں خواب میں آ کر یہ بولے بیٹا نماز نہ پڑھو، تو اب خواب نہیں مانیں گے. ہو سکتا ہے میں نے دیکھا کچھ تھا، سمجھا کچھ تھا. خواب میں تو ویسے بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بعد میں اٹھ کے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس واقعے کے بعد کوئی شیطان ہے نا، کسی کے دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ جب حضرت ابراہیم کو خواب آیا تھا وہ بھی چلے بیٹا ذبح کرنے، ہم بھی چلتے ہیں. تو ایسا ہم انسانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ لیجیے. اچھا، اب ذرا سمجھیے گا، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی اور یہ پہلی قربانی بھی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اتنی قربانیاں ہیں اور ایسی قربانیاں ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے کیسے. آپ کے بیٹے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی کتنی ایج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی تھی 99 سال. وہ 99 سال کی عمر تک دعائیں کرتے رہے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے. اور دعا کیا ہوتی تھی؟ اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اس کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اسمع، تو معنی بنے اے اللہ سن لے. اسمع معنی سن لے، اور ایل کے معنی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پروردگار، خدا. یعنی اے میرے رب، اے میرے پروردگار میری دعا سن لے. یہ پکارا کرتے تھے. اور تمنا کیا تھی؟ کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے. 99 ایئرز کی ایج میں جا کے بیٹا ملا. اب یہاں ایک بات سیکھنے والی ہے. حضرت ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہے. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، اللہ کے دوست. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے عظیم ہستی ہے، سب سے بڑی ہستی اگر نبی پاک کے بعد کوئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اتنا بڑا مرتبہ ہے اور اللہ کے دوست بھی ہیں اور اتنی دعائیں، مگر بیٹا نہیں ملا 99 سال تک. مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ جناب اللہ سے دعا مانگنی ہے مگر رب سے ناراض نہیں ہو جانا ہے، مایوس نہیں ہو جانا ہے. اگر نہیں مل رہا تو بھی راضی رہنا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ 2 4 6 مہینے کوئی دعا کریں کام نہ ہو، یار دعا کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی. مکے جا کے دعا کی پھر بھی قبول نہیں ہوئی، مدینہ شریف جا کے دعا کی پھر قبول نہیں ہوئی، فلاں بزرگ سے دعا کرائی پھر قبول نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں جمعے کے خطبے کے درمیان دعا کرو، کتنے جمعوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوئی. اللہ سے شکوا ہے، اللہ سے ہی بھروسہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا، سنا ہی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. وہ اللہ کے خلیل ہیں اور 99 سال تک دعائیں کر رہے ہیں. کون ہے میرے اور آپ کے درمیان جو 99 سال سے دعائیں کر رہا ہے؟ اب اس پہ سیکھنے کو پتہ کیا ملتا ہے ان واقعات سے؟ کہ ہمیں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا. پہلے یہ بھروسہ کر لو نا کہ اللہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ہم سب کی ماں، سب سے زیادہ پیار ہم سے کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے. ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا کون ہے؟ یعنی میری ماں مجھ سے پیار کرے، یہ خیال اس کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ نہ ڈالتا تو ماں پوچھتی بھی نا. ذرا آپ سوچیے، صرف ماں، انسانوں کی ماں کے دل پہ رب نے نہیں ڈالا. یہ جتنے جانور ہیں ان کی ماں بھی اپنے بچوں سے ویسے ہی پیار کرتی ہے، جان دے دیتی ہے، لڑنے آ جاتی ہے، چاہے وہ بلی ہو، کتا، جو بھی جانور ہو. بچے کے لیے جانور بھی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے. کیوں؟ یہ اللہ نے خیال ڈالا ہے. اور اگر اچھا اب اس کی لاجک سمجھیں، اے ہائے میرے رب کی شان دیکھو. جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوں یا جانور کے یہاں بچہ پیدا ہو، کیسا ہوتا ہے؟ نازک سا، اس کی نہ ہمت نہ طاقت نہ چلنے جیسا قابل. اگر ماں باپ بچہ پیدا کرنے کے بعد بچے سے محبت ہی نہ کریں، خیال ہی نہ کریں، تو بچہ تو مر جائے گا نا. اس کو تو خادم چاہیے. آپ اگر غور کریں نا، بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو 2 خادم چاہیے ہوتے ہیں. ایک اس کے
کھانے پینے، جس کو کہیں ورزش، مالش، صفائی ستھرائی کرنے والی ایک خادمہ چاہیے بچے کو، اور ایک اس کے لیے خرچ کرنے والا بندہ بھی چاہیے۔ اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ ماں بچے کی باقاعدہ خادمہ بنتی ہے، اس کی گندگی بھی صاف کر رہی ہے، اس کو روز مالش بھی کر رہی ہے، اس کو کپڑے بھی پہنا رہی ہے، وہ روئے تو ماں تکلیف میں ہے، وہ اٹھ جائے تو ماں اٹھ جائے، اس کے جسم میں اللہ نے ایسی خوراک دی کہ ماں اسے دودھ بھی پلا رہی ہے۔ یعنی اللہ نے کیسی ہم سب کے لیے انتظام کیا کہ اس کے دل میں ایسی چیز ڈال دی کہ وہ اپنے آرام نہیں دیکھے گی، بچے کا آرام دیکھے گی۔ اچھا ماں سب کچھ کرے، پیسے ہی نہ ہو ماں کے پاس، تو بچے کو کپڑے کہاں سے پلائے گی، دوائی کہاں سے دے گی؟ اب باپ کے دل میں رحم ڈالا کہ باپ اپنی جیب سے اپنی خواہشات کو مارتا ہے، اپنے بچے کی خواہشات پوری کرتا ہے۔ کیا شاندار انتظام میرے رب نے ہم سب کی پرورش کے لیے کیا۔ مگر اس سارے انتظام کو کرنے والا ہے کون؟ اللہ ہے نا۔ وہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے۔ پہلے یہ اطمینان کر لو کہ میری ماں سے کئی گنا زیادہ پیار میرا رب مجھ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں پھر بھی نہیں دے رہا ہے، میں رو رہا ہوں پھر بھی نہیں مل رہا ہے، تو پھر یقین کر لو نا یہی میرے لیے بہتر ہوگا، یہی میرے لیے اچھا ہوگا۔ میں نے کئی بار اپنے بیانات میں ایک ایگزامپل دی ہے سمجھانے کے لیے، آج پھر دے دیتا ہوں، شاید کسی کا دل میں اطمینان آ جائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور کنفیوز بھی رہتے ہیں، یار دعائیں مانگتے ہیں پتہ نہیں کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ مثال دیتا ہوں، چلے ایک ایگزامپل۔ آج کل گرمی کے دن ہیں، سب کو جی چاہتا ہے آئس کریم کھانے کا، شربت پینے کا، کولڈ ڈرنک پینے کا، لیکن اگر آپ کے کوئی چھوٹا بچہ ہو، بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہو جائے، فلو ہو جائے اسے، ٹھیک ہے، نزلہ بھی ہو جائے، بخار ہو جائے، اور اب وہ رو رہا ہے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے، یا ابو جی میں نے کولڈ ڈرنک پینی ہے، آپ کیا کریں گے؟ کھلائیں گے اسے؟ بتائیے نا، کولڈ ڈرنک پلائیں گے؟ اچھا وہ رو رہا ہے، نہیں میں نے پینی ہے، وہ بہت زور زور سے رو رہا ہے، آپ پلا دیں گے اسے؟ اچھا آپ کا کوئی دوست برابر میں آپ کے بیٹھا ہے، وہ کہے یار کیسے ظالم والد ہو یار، بچہ رو رہا ہے، پلا دو نا اسے آئس کریم، دے دو آئس کریم، کھلا دو یا کولڈ ڈرنک پلا دو۔ آپ ایک جواب دیں گے، میں والد ہوں، مجھے پتا ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا بیمار ہو جائے گا، ابھی دوں گا اس کا گلا اور خراب ہو جائے گا، اس کو رونے دو، اس کو نہ دینا اس کے لیے اچھا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا دل کے کانوں سے میرا جملہ سننا، آپ والد ہیں، آپ کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ بات اگر یہ سمجھ آ گئی نا جس دن کہ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں تڑپ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں گڑ گڑا رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، اب بندہ سمجھ جائے یہی میرے لیے بہتر ہے۔ میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، میری ماں سے زیادہ جب چاہنے والا ہے تو ڈیسیژن بھی بہترین ہوگا نا۔ اور ایسا لکھا کتابوں میں، روایتوں میں یہ مضمون ہے، کسی کا غریب رہنا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کا امیر بننا اس کے ایمان کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اگر اس کو غریب کو امیر بنا دیا جاتا تو وہ پیسے کے اندر ایسا گم ہو جاتا کہ آگے جا کے اس کا ایمان بھی برباد ہو جانا تھا۔ تو رب جانتا ہے کہ اس کا غریب رہنا بہتر ہے، کسی کو امیر بنایا اس کے لیے دنیا اور آخرت کے امیر رہنا اچھا تھا، غربت ہوتی تو کہیں یہ کفر کر لیتا۔ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی صحت مند رہتا ہے، کوئی بیمار رہتا ہے، کوئی خوش رہتا ہے، کوئی پریشان رہتا ہے، ارے یہ رب کے فیصلے ہیں، وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے۔ اور بعض اوقات جب نہیں ملتا نا اور اس کے کچھ عرصے بعد ملتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ واقعی کمال فیصلہ تھا، یہی میرے لیے بہتر تھا۔ بے اولاد روتے ہیں اولاد نہیں مل رہی ہیں، در در جاتے ہیں دعائیں کرتے نہیں ملتی اولاد، کیا پتا ایسی اولاد لکھی ہو اس کے نصیب میں کہ جو بڑے ہو کر ماں باپ کو مار کے گھر سے ہی نکالنا تھا۔ ہم نہیں سنتے بعض اوقات ماں باپ کہتے تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، اتنا بچہ تنگ کرتا ہے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو سبحان اللہ، حضرت ابراہیم 99 سال تک دعا کرتے رہے، اب جب دعا ہو گئی حضرت اسماعیل مل گئے۔ اب مجھے بتاؤ جس کو 15-20 سال بعد اولاد ملے تو وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بچے کو، گود سے لگائے رکھتا ہے کہ اب تو پیر بھی زمین بنا رہے ہیں۔ مگر پہلا امتحان کیا تھا کہ اس دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو کسی میدان میں ریگستان میں چھوڑ کر آ جائیں، اور وہ بھی وہ بچہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو، مگر اللہ کا حکم تھا آپ چھوڑ کر آ گئے۔ وہ واقعہ طویل ہے، پھر کسی دن اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح بی بی ہاجرہ جو ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑی، کس طرح حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم جاری ہوا، اور پھر کس طرح مکہ آباد ہوا۔ سبحان اللہ، مگر پہلے قربانی تو سوچو کیسی تھی کہ ماں ہے، بچہ ہے، تھوڑا سا پانی اور کھانا ہے اور وہ ختم ہو گیا، اور اب کچھ نہیں ہے مگر اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس خاندان کی قربانیاں تو سوچو۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کعبے کی تعمیر کروائی۔ وہ مقام ابراہیم
جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی. سبحان اللہ, یہ کیسا اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. جو مکے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہم دیکھتے ہیں, اور وہ پتھر ویسے ہی سلامت ہے. دنیا میں کوئی پرانی سے پرانی عمارت 700 800 1000 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے, نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, یہ پتھر کھلے آسمان تلے موجود رہا. علماء کہتے ہیں کہ ہزاروں بارشیں دیکھی, ہزاروں آندھیاں دیکھی, ہزاروں موسم کی تبدیلیاں دیکھی, مگر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ویسے کے ویسے موجود ہیں. اور قرآن میں رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو. اللہ اکبر, یہ مقام ہے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. لیکن ایک امتحان نہیں تھا. اب یہ والا امتحان جو میں نے آپ کو خواب سنایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اچھا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو. حضرت اسماعیل کو تیار کیا, اور اب کمال یہ ہے کہ چلے قربان کرنے. جب قربان کرنے چلے تو شیطان کب یہ چاہتا کہ اتنی بڑی قربانی, اتنا بڑا جناب ثواب حضرت ابراہیم کما لیں گے. تو شیطان پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آیا انسانی شکل میں. اے ابراہیم کہاں چلے؟ کہا بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں. کہا مجھے پتا ہے آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب بیٹے کو باپ ذبح کرتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے. آپ نے فرمایا پھر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں. شیطان مردود وہاں سے جا کر حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس جاتا. اب ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے, وہ بھی بچہ وہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو. آپ کو پتا ہے حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال. کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر کہتا ہے اے ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا کیا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بی بی ہاجرہ کہتی ہے اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر ہم راضی ہیں. کیا گھرانہ ہے یہ. اب حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا شیطان, چھوٹی عمر ہے. کہ اے بیٹے تمہیں پتا ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرے والد تو کہیں مجھے کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں. تیار کروایا تھا نا.